کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسے سفر پہ ہوتے جہاں اوپر چڑھ رہے ہوتے یا کسی پہاڑ پہ چڑھ رہے ہوتے، تو جیسے جیسے آپ اوپر چڑھتے جاتے اللہ اکبر کہتے جاتے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ بھی چڑھ جانے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات، وہ اتنا بڑا ہے کہ انسان کی عقل چھوٹی ہے، انسان کی عقل میں تصور آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کتنا بڑا ہے۔ یہ انسانی عقل تو اتنی چھوٹی ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اللہ کی مخلوق کتنی بڑی۔ سائنسدان ترقی کر کے اب جا کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ جو ہمیں سورج نظر آتا ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ جو انہوں نے محتاط اندازہ لگایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی ہماری ساری زمین ہے 10 لاکھ اس طرح کی زمینیں ہوں تو ایک سورج بنتا ہے۔ 10 لاکھ زمینیں اس سورج میں آ سکتی ہیں، اور آپ سارے سیانے سمجھدار بیٹھے ہیں جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ جو سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے وہ ہم سے اتنا دور ہے کہ ہمیں وہ فٹ بال سا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان، یہ بھی چھوٹے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی جو کرسی ہے وہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑی۔ تو سر جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو دنیا میں عقل دی ہے یہ بہت چھوٹی ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اللہ کی مخلوق کتنی بڑی ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو بھی یہی بولا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، میرے حبیب آپ بس اپنے رب کی بڑائی بیان کرے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ان 2 رکعت نماز میں 20 سے زیادہ دفعہ اقرار کرتے تھے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ سلام پھیرتے تو آپ اونچی آواز سے کہتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ جو اللہ اتنا بڑا ہے اور ساری کائنات کا اکیلا نظام چلا رہا ہے اور اس کی بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن ان مخلوقات میں سے اللہ کو 3 مخلوقات سب سے پیاری ہیں۔ جنوں کی مخلوق ہے، انسانوں کی مخلوق ہے اور فرشتوں کی مخلوق ہے، اور ان تینوں میں سے اللہ کو انسان سب سے زیادہ پیار ہے۔ اگر انسان بن جائے تو سردی اللہ فرشتوں کو انسان کی غلامی میں لگا دیتا ہے، اور انسانوں میں سے پھر جو اللہ کے دوست اولیاء بزرگ پیر گزرے ہیں وہ اللہ کو اور زیادہ پیارے ہیں، اور جن پیغمبروں پہ بزرگ ایمان لا کے پیر بنے وہ نبی سب سے اعلیٰ ہیں، اور ان نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ جن سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت اور پیار ہے وہ پیغمبر ہیں میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا اللہ کو حضرت جی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سے پیار ہے نا، اتنا کسی اور پیغمبر سے بھی پیار نہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، فاروق اعظم صاحب نے ایک خاص عنوان میرے ذمہ لگایا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جب جبریل امین لے کر جانے لگے تو آپ فرماتے ہیں جب میں براق کے قریب گیا نا تو براق بکنے لگا تو جبریل امین بول پڑے اے براق تھم جا، تو نہیں جانتا ما راکبک احد اکرم علی اللہ من ھذا، اللہ کے ہاں جتنا پیارا آج تجھ پہ سوار ہونے لگا ہے اللہ کی مخلوقات میں اتنا پیارا ہے کوئی۔ جبریل امین سردی ان کی سارے فرشتوں سے ملاقات، جبریل امین سارے نبیوں کو جانتے تھے، ایک ایک پیغمبر کے پاس وحی لے کر گئے، ایک ایک پیغمبر کی شان سے واقف تھے، اس لیے جبریل امین نے بول دیا کہ اے براق اس جیسا اللہ کو پیارا کوئی نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچ گئے، ادھر اللہ نے اپنی قدرت سے طاقت سے تمام انبیاء رسولوں کو جمع کر دیا ہے۔ کس لیے جمع کیا ہے؟ اللہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کو حکم دیا ہے، پڑھ کیوں نہیں رہے؟ یہ امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام کون ہے؟ جبریل امین نے سردی میرے حبیب کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا یہ سارے نبی شانوں والے ہیں، یہ سارے عظمتوں والے ہیں، ان میں ابراہیم جیسے خلیل بھی ہیں، یوسف جیسے حسین بھی ہیں، موسیٰ جیسے کلیم بھی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شان آپ کی ہے۔ آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ فرشتوں کے سردار اس عظمت کو جانتے تھے، فرشتوں کے سردار کیا ایک ایک فرشتہ جانتا تھا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ اے میرے صحابہ آج آسمان سے ایک فرشتہ زمین پہ اترا ہے، لم ینزل الارض قط، آج سے پہلے اس نے اللہ کی زمین کو دیکھا نہیں، پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے۔ استاذن ربہ، آج وہ بھی اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے، اے میرے اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے دے۔ ہزاروں سال ہو گئے اللہ کی دھرتی بنی کو، آج تک اس نے اجازت نہیں مانگی، آج کیوں اجازت مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے میرے اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے، میں تیرے آخری محبوب پیغمبر کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کو سلام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس فرشتے نے سردی آسمانوں سے زمین تک کا سفر صرف میرے حبیب کو سلام کرنے کے لیے کیا ہے۔ اللہ نے بھی محبت کی اخیر کر دی، کہا تم میرے پیغمبر کے پاس جا رہے ہو، پھر جاؤ میرے حبیب کے لیے تحفہ لے جاؤ۔ میرے حبیب اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان کو بشارت دے دو ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی آج سے اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار آپ کی بیٹی فاطمہ کو بڑھا دیا۔ اور حسن و حسین سے میرے حبیب بڑا پیار کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ جس طرح میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، اور میرے فرشتے جا رہے ہو یہ بھی گفٹ لے جاؤ، میرے پیغمبر کو بتاؤ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار آپ کے نواسوں کو حسن و حسین کو بنا دیا۔ تو سردی آسمانوں میں کوئی ایک فرشتہ نہیں رہتا، فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات 7 آسمانوں کو میں نے دیکھا ہے، مجھے 4 انگلیوں کے برابر بھی کہیں خالی جگہ نظر نہیں آئی، 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ 7ویں آسمان کے اوپر گیا، ادھر اللہ کا ایک گھر بنا ہوا تھا، فرشتے طواف کر رہے تھے، فرشتے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے بتایا مکہ میں وہ بیت اللہ ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، 70,000 فرشتے ہر روز طواف کر کے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جو یہاں سے چلا جائے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ فرشتوں کی اتنی تعداد ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو کائنات کے لوگوں
یہ آسمانوں کے سارے فرشتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کو پتہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے۔ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ فرشتے بھی میرے پیغمبر پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ لیکن ذرا نہیں، اللہ کو انتظار ہے میرے اور آپ کے درود کا۔ جو شان میرے اور آپ کے درود کو ملتی ہے نا، فرشتوں کے درود کو وہ شان نہیں ملتی۔ ایک بات یہ یاد رکھیے، ہمارے درود پاک پڑھنے سے میرے حبیب کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے درود پڑھنے سے ہماری شان بڑھ جاتی ہے، درود پڑھنے والے کا مقام بڑھ جاتا ہے۔